الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جو عہد کر لیتا ہے یا جو وعدہ کر لیتا ہے اس کا پورا پاس کرتا ہے، پورا لحاظ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وعدے اور عہد کی پاسداری کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو عہد کرو اس کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے آخرت میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کی تاکید آئی ہے اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی ہے کہ مسلمان کبھی عہد شکنی نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور وعدے کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت قرار دی گئی۔ آقا نامدار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان تینوں میں سے کوئی کام بھی مومن کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے یا وعدہ خلافی کرے یا امانت میں خیانت کرے۔ آدمی وعدہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لے کہ میں اس وعدے کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے تمام نتائج کو سامنے رکھنے کے بعد ایک وعدہ کر لیا تو اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے، وہ یہ کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کوئی حقیقی عذر پیش آ گیا، اور عذر کی حالت اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمائی ہے۔ اس صورت میں دوسرے آدمی کو بتا دے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن مجھے کچھ عذر پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہوا اور آپس میں یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پر کل کو آپس میں ملاقات کریں گے۔ دن، جگہ، وقت سب طے ہو گیا۔ جب وقت مقرر آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ گئے۔ آپ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، مگر وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہوا تھا وہ نہیں آیا۔ انتظار کرتے ہوئے کتنا ہی وقت گزر گیا مگر وہ شخص نہیں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کئی دن تک اس شخص کا وہاں انتظار کرتے رہے، صرف ضرورت کے لیے گھر جاتے پھر واپس اسی جگہ آ جاتے۔ پھر جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آ کر مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ کہیں وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک متواتر وہاں انتظار فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے ان سے یہ معاہدہ تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان و مال کا تحفظ کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ دو گے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ باقاعدگی سے جزیہ ادا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس پر معمور تھی اس کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہاں سے ان کو محاذ پر بھیج دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے اور فوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذ پر بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو
وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرو اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کا تحفظ کریں گے، اور اس کام کے لیے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس سال آپ نے جو جزیہ ہمیں ادا کیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ اپنی حفاظت کا خود انتظام کر لیں۔ اور یہ مثالیں ہیں ہماری سنہری تاریخ کی کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ اپنے مخالف مذہب والوں کے ساتھ کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔ اور جب ہم ایفائے عہد کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی جاننا چاہیے، جب کوئی شخص کسی ملک کا باشندہ ہوتا ہے اور اس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا۔ اب اگر آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور درخواست دیتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں لیکن قانون پر عمل نہیں کروں گا، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ہے جو آپ کو شہریت دینے پر تیار ہو؟ لہٰذا جب کوئی انسان کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا زبان سے یا عمل سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے تو شہریت حاصل کرنے کے لیے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی، لیکن عملی طور پر ہم نے یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہٰذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کا عہد کر چکے ہیں، اور اگر قانون توڑیں گے تو قانون کے بھی مجرم ٹھہریں گے اور اللہ کے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔